السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، بڑی گہما گہمی ہے، انتخابات 2024 کے معاملات ہیں، جبکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو کچھ کل رومرز تھیں، کچھ خبریں چل رہی تھیں، اس حوالے سے بھی کچھ تردید سامنے آ گئی ہے اور بڑے بڑے بیانات آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے این 242 کے حوالے سے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، این 242 پر مصطفیٰ کمال ہی یہاں کے ہماری طرف سے امیدوار ہوں گے اور وہی الیکشن لڑیں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا، پی ٹی آئی کے تو جو امید تھی وہ بر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہو گیا۔ دوسری جانب کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس سے متعلق اب ان کی شکایت ختم ہوئی یا ابھی بھی ان کو کوئی شکایت ہے، اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب خاص سے متحرک ہیں، بڑے اجتماع سے، ورکر کنونشن سے خطابات ان کے جاری ہیں، بڑے دھواں دھار خطابات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کڑی تنقید ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ الیکشن کمپین میں کافی ایکٹیو ہیں، لیکن نون لیگ کی جو الیکشن کمپین ہے وہ بڑی سائلنٹ ہے، یا شاید ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ کیا وجوہات ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیوں مہم جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ مختلف پارٹیوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات ہیں، کہیں پر حل ہو چکے ہیں اور کہیں پر معاملات جو ہیں وہ ابھی تک اختلافات کا شکار ہیں۔ بلہ میدان میں ہے، نون لیگ امتحان میں ہے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انتظار میں ہے۔ کیا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار ہے، یہ بھی جانیں گے۔ کراچی میں شہباز کی پرواز ہوگی یا ایم کیو ایم اپنا کمال دکھائے گی، حالات کیا رخ اختیار کریں گے، آج کے یہ موضوعات ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، کل سے یہ خبریں زد عام ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے میں ان کا تعارف آپ کو کروا دوں۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہیں، سیاسی رہنما ہیں، آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ فرید ابڑو صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور کینیڈا میں یہ ان کی رہائش ہے، کینیڈا سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے آن کال۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور جیسے جیسے ہمارے گیسٹ آتے جائیں گے میں ان کا تعارف کرواتی جاؤں گی آپ سے۔ بات کریں گے ہم فرید ابڑو صاحب سے۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ فرید صاحب آپ بتائیں، کینیڈا میں تو موسم بہت زیادہ سخت ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی کچھ ہے یا وہ بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے؟ نہیں، سیاسی تو ٹھنڈا نہیں ہے، سیاسی کام چل رہے ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں۔ اچھا، الحمدللہ۔ آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں۔ جی جی، میں اوورسیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کینیڈا میں آپ موجود ہیں، تو کینیڈا میں کیسا رسپانس ہے؟ پیپلز پارٹی کتنا اسٹرانگ ہے وہاں پر؟ کیا وہاں پہ لوگوں کا رویہ؟ کیونکہ اوورسیز کے حوالے سے زیادہ تر پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، بلے کو وہ بڑا پریفر کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، تازہ ترین میں نے آپ کو لاسٹ جب آپ نے میرا انٹرویو لیا آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹورنٹو کے اندر، میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں، کینیڈا تو بہت بڑا ہے جی جی، تو یہاں پہ ہمارے جو ہے کیلگری، ایک ٹورنٹو، کیلگری کے اندر پاکستان ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے، بہت اچھی ٹیم ہے ہماری۔ اور کینیڈا ٹورنٹو میں پہلے دانیال ابراہیم صاحب تھے، وہ 10 سال یہاں کے پریزیڈنٹ رہے پیپلز پارٹی کے، اب وہ پارٹی سے 2 الیکشن لڑ چکے ہیں، آئے پیپلز پارٹی، اس کے بعد 2 دفعہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے لبرل میں، اور اب یہاں پہ راجہ صاحب ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں ٹورنٹو کے، اور الحمدللہ جو بھی پارٹی کے پروگرام ہوتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پکچر دی کہ لاسٹ جو پارٹی کا ہماری یوم تعزیز تھا اس کا ہم نے پروگرام کیا، میں نے یہاں پہ میئر کو بلایا، لاسٹ پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پیپلز آنے والے ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ہے، صرف کینیڈا پہ نہیں ہے، ابھی جرمنی کے اندر ہمارے دوست ہیں، فرید شاہ پریزیڈنٹ ہیں، اچھا، دبئی ہماری جو ہے کیبنٹ پوری مکمل ہے، یو کے اندر ہماری کیبنٹ پوری مکمل ہے، امریکہ کے اندر عزیز نظامانی ہے، وہ صدر ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو نام لوں گا، وہاں پہ پیرس کے اندر گمن صاحب ہیں، وہ پاکستان سے الیکشن لڑتے ہیں اور پیرس کے صدر۔ اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں فرید صاحب کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے ہیں، آج سے نہیں پہلے سے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی، مختلف ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ان کا جاری رہا، تو لیکن ابھی جو تازہ آج بیان آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما عطا تارڑ صاحب نے، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ہم کیا مقابلہ کریں، بلاول بھٹو نے کیا کام کیا ہے، وہ تو بلاول بھٹو کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لے کے آتے، انہوں نے کہا ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ تنقید کہیں پہ کہیں کچھ حقائق ہیں اس میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ان کا کھاتا اس لیے نہیں کہ ان کے پاس سارے پٹواری اور کھاتے اپنے گھر پہ رہ گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کی اگر کسی جگہ پہ ورک نہیں ہوتی تو پچھلے سال محترمہ کی برسی کے اندر مریم بھی آئی، سب لوگ آئے، پوری نون لیگ لاشکان آئی،
جی تو کیا وجہ کو لڑکانا چل گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اور اس لاڈلے کے لفظ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کون ہے لاڈلا؟ ہر کے منہ سے سن رہے ہیں ہم لوگ، جب پروگرام کرنے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما یہ لاڈلے کا لفظ درمیان میں لے آتا ہے. کون ہے یہ لاڈلا فرید صاحب، بتائیں گے آپ؟ ہمارا لاڈلا ایک ہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بلاول صاحب کو ہم کامیاب کروائیں پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی جیتے. اور ہر ایک کو ظاہر سی بات ہے اپنی پارٹی پیاری ہوتی ہے، اپنے لوگ پیارے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پیار ہے اور بلاول صاحب سے پیار ہے. اور دن رات ایک کوشش کی جا رہی ہے اور محنت بھی کی جا رہی ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر. صرف سندھ کے اندر نہیں، آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جس طرح بلوچستان کے اندر جو لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. آپ کرسی کے اسٹیج پہ دیکھیں کون کون لوگ تھے. جی جی، الیکشن کا ہمیں نظر آ جائے گا انشاءاللہ. آج ابھی ورکر کنونشن سے خطاب کیا ہے کہیں پر بلاول بھٹو صاحب نے، اور انہوں نے بڑا پرجوش خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ پنجاب میں، نہ نون لیگ نظر آ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی نظر آ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بہت نظر آ رہی ہے. تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن بنا لی انہوں نے. جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ہمیں بہت امید ہے کہ پنجاب سے اندر سے بھی ہم سیٹیں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان کے اندر آپ کو تیر نظر آئے گا چلتے ہوئے. اچھا چلیں. اور یہ جو اتحاد بن رہے ہیں نون لیگ کا ایم کیو ایم کے ساتھ، یا جی ڈی اے کا دوسرے کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بھی، تو یہ کوئی آپ کے لیے تھریٹ نہیں فیل ہوتا؟ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی کہ ایک 4 پارٹیاں یا 3 پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں تو ان کا ووٹ بینک زیادہ نہیں ہوگا؟ تکلیف نہیں ہوگی آپ کو؟ نہیں، تکلیف نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 20 پارٹیاں بھی کھڑی ہو جائیں، سنڈے والے دن ہمارے پاس فرنگی میں فاروق عوان صاحب کے پاس جی ڈی اے کے اور ایم کیو ایم کے 100 بندوں نے شمولیت کی ہے. میڈیا کے اندر بھی آیا، اخبار کے اندر بھی آیا. اور جمعے والے دن شام 8 بجے کئیوں آباد ایک ایریا ہے ڈیفینس کے پاس، وہاں پہ ماشاءاللہ کافی متحدہ کے بندے ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. فرائیڈے کو شام 8 بجے تو فاروق عوان صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے، اور جو ٹیم ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی انشاءاللہ. اچھا، تو ابھی آپ کی پارٹی میں دوسری جماعتوں سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے؟ روزانہ شمولیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. اچھا، لیکن فرید صاحب آپ کے ہی الفاظ تھے، آپ کے ہی رہنما کہتے تھے کہ یہ تو لوٹے ہوتے ہیں جو دوسری جماعتوں سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. کیا اعتماد کریں گے آپ ان پہ؟ بھروسہ کریں گے؟ کیا پتا پھر جیتنے کے بعد وہ ادھر چلے جائیں. پھر کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا، لیکن ہمارا جو ایک کام ہے، جس طرح آپ کا کام ہے میڈیا کا، آپ کو نیوز چلانی ہوگی نا، چاہے آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں. اگر میں سامنے آ گیا آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی، اور دوسرے دوست آ جائیں گے آپ کو ان سے سوال کرنے پڑیں گے. تو ہمارا کام ہے کرنا اور سوشل ورک کرنا. تو ہمیں تو مین پاور چاہیے. اب اس میں کچھ لوگ پارٹیوں سے آئیں گے بھی اور کچھ لوگ جائیں گے بھی. جن کو سیاست کرنے کا شوق ہے یا ورک کرنے کا شوق ہے انہیں کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. اس وقت لوگ یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے لوگ اپنے پاس آ رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ایکس ایم پی اے بھی آئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے زرداری صاحب بتاتے ہوئے ہیں، اور جو زونل لیول کے بندے ہیں، یونٹ لیول کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. سارے ہمارے بھائی ہیں. ان کو سمجھ میں بات آ گئی، مانا تھوڑا دیر سے آئی. تو جو ہمارے پاس آنا چاہے ویلکم، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اچھا، آپ کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں دوسری پارٹیوں کی طرف؟ دیکھیں یہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے نا. تو الیکشن چل رہے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے بھی، کچھ لوگ جائیں گے بھی. اور آنے والے دنوں میں سنڈے سے آپ دیکھیں گے، اتوار والے دن سے اس کام میں بہت تیزی ہو جائے گی. میرے پاس ان لسٹ بہت سارے ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں جو میرے رابطے میں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ فرائیڈے والا پروگرام کر کے سنڈے کو پھر ہم ایک شمولیت کا پروگرام کروائیں کراچی میں. جو میں فاروق عوان کے پاس اور سعید غنی صاحب کے پاس کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ تو زبردست بات آپ نے کہی. تو اب جو یہ ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ آپس میں مشاورت کی ہے آنے والے دنوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ اتحاد میں رہ کے ہی کچھ کر گزریں؟ تو شاید کچھ کر گزریں، ورنہ اکیلے تو ان میں اتنا کوئی دم خم نہیں ہے. ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں مسلم لیگ ضیاء کا آپ نے نام لیا. جی، آپ تعلق ماشاءاللہ میڈیا سے، میں بھی اخبار میں پڑھتا ہوں، ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، سب چیزیں نظر رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ان بیچاروں کی ایک سیٹ ہے جالو صاحب کے بیٹے کی، ٹھیک ہے. وہ بھی کبھی کس پارٹی میں، کبھی کس پارٹی میں، کبھی اس کے در، کبھی اس در، کبھی در بدر. وہ احتیاط کر بھی لے گے تو بلاول صاحب کو یا ہماری پارٹی کو کیا خطرہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ کی اہمیت نہیں ہوتی.
ایک جج کا فیصلہ جو ہوتا ہے صرف ایک کے اس سے جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے ایک سیٹ. اب ایسے تو فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک ہی سیٹ تھی لیکن وہ ہر حکومت کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں, تو اہمیت تو بہرحال ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہیں, ان کی بھی ایک سیٹ ہوتی ہے, لیکن اہمیت تو بہرحال سیٹ کی تو اہمیت ہے نا, ایک ہو یا چار ہو. لیکن آپ نے جج صاحب والی بات ابھی کے خلاف تو ہم کچھ بھول ہی نہیں سکتے اور قانون کے, لیکن آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ ضیاء الحق کا نام لیا نا آپ نے, ایم کے والے ان سے چلیں مل جائیں, احتیاط کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایم کے والے بھی ہمارے بھائی ہیں. آج ایم کیو ایم شاید کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ احتیاط نہیں کرے گی, آپ کے میں پروگرام میں سنا کہ نون لیگ کو وہ سب کر رہے ہیں, دینا چاہ رہے ہیں, لیکن جب ہماری گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ جو آج کا انٹرویو تو ریکارڈ ہو جائے گا آپ کے پاس, ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے دوست ہمارے بھائی, مجھے امید ہے پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. نہیں, ایم کیو ایم تو ہر جماعت ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے نا, اب آپ کے ساتھ بھی ایم کیو ایم حصہ رہی ہے حکومت کا, سندھ حکومت کا. جی جی. پی ڈی ایم جب بنی تھی تب بھی ایم کیو ایم نے آپ کا ساتھ دیا ہے, آپ سب کے ساتھ مل کے وہ رہی ہے, تو آپ کے ساتھ تو بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ایم کیو ایم کے. پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے, لیکن آپ نے جو مسلم لیگ ضیاء کی بات کی ہے تو میں نے شاید آپ کو بات بری لگی ہو تو معذرت. نہیں, بھلے ایک سیٹ ہے لیکن اب ہم اپنی ظاہر سی بات ہے اس چیز پہ تو نہیں کاؤنٹ کریں گے نا کہ ایک سیٹ ہے, 4 سیٹیں 5 سیٹیں. ہمارا اس وقت فوکس یہ ہے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جتوایا جائے اور گراؤنڈ لیول کے اوپر محنت کی جائے, جو ہمارے لوگ دن رات کر رہے ہیں. اللہ کے پاکستان میں اس وقت سردی کا موسم ہے, پنجاب میں بہت سردی ہے, پاکستان میں ٹھنڈ ہے, تو الحمدللہ آپ دیکھیں چیئرمین صاحب جو جلسے کر رہے ہیں رات کو بھی کر رہے ہیں, دن میں بھی کر رہے ہیں, ایک دن میں 2-2 3-3 پروگرام ہو رہے ہیں چیئرمین صاحب کے, اور ماشاءاللہ لوگ میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ اس بات کا اندیا ہے کہ چاہتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو اور انشاءاللہ فرنٹ لائن پر آئیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. وعلیکم السلام. سلیم حیدر صاحب, سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے لیکن جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب تو کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے انتخابات کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اتنی متحرک ہیں جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت تک تو سیاسی پارٹیاں کوئی ایسا انتخابی ماحول نہیں بنا پائی ہیں, اور یہ جو قومی سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں, بظاہر یہ قومی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ان کا جو رویہ ہے اور جو ان کا وجود ہے وہ علاقائی ہے. تو اس وجہ سے سندھ میں کہیں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, نواز شریف پنجاب میں ہے. اس حد تک نواز شریف کی پارٹی نون لیگ محض پنجابی ووٹ پر بینک کرتی ہے کہ پورے سندھ کے اندر انہیں صرف ایک فکر ہے کہ شہباز شریف کو سیٹ مل جائے, کیونکہ اس ایک حلقے میں پنجابی آبادی اکثریت میں رہتی ہے, تو وہ سندھ میں آ کے بھی پنجاب بنا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ایسے میں ابھی انتخابی ماحول شروع بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ نون لیگ جو سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعوے دار ہے اس نے تو ابھی اپنا منشور بھی پیش نہیں کیا ہے. جی بالکل منشور پیش نہیں کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت خاموشی ہے. میں اکثر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب آن کال آتے ہیں یا اسٹوڈیوز میں آتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں کہ ابھی تک آپ کی پارٹی میں کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی, کوئی آپ کا لیڈر اتنا سائلنٹ ہے, متحرک کیوں نہیں ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں آپ, اور دوسری جماعتوں کو دیکھیں, ایم کیو ایم کو دیکھیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایک سیاسی ماحول تھوڑا بنتا ہوا دکھ رہا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کری وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ یہی ہے کہ ان پارٹیوں نے, میں نے کہا کہ ہم جیسے سندھ میں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو سندھی نیشنلزم پر, سندھ کارڈ پر سیاست کرتی ہے, تو باقی کراچی جو ہے وہ سب کو فری فار آل نظر آتا ہے. تو یہاں آ جاتے ہیں, صرف کراچی میں ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ 5 جماعتیں, ایک کے پی کے کی اے این پی, پنجاب کی نون لیگ, سندھ کی جی ڈی اے, اور بلوچستان کی جے یو آئی, اور ایم کیو ایم جو خود کو کراچی کی اور مہاجروں کی جو ہے وہ دعوے دار کہتی ہے. تو وہ ان کے اجلاس ہو رہے ہیں اور سب کے دانت جو ہیں وہ کراچی کی سیٹوں پہ گڑے ہوئے ہیں, جبکہ ان میں سے کسی جماعت کا کراچی کے حقیقی مسائل سے اور کراچی کی سواد اعظم آبادی مہاجروں سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست بات کہی ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کہ جو کراچی کے مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور جو رویہ ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں تو جو ووٹر کے پاس بھاگے دوڑے جاتے ہیں امیدوار اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے یا جتنا بھی ان کا ٹینیور ہوتا ہے وہ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. ووٹر بیچارہ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے کہ ہمارے گلی محلے کے ہی مسائل حل کر دو تاکہ کچھ نظر تو آئے، ہمیں کچھ ریلیف تو ملے، لیکن وہ کہیں ہاتھ نہیں آتے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیاسی رہنما ہیں، سیاست پہ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کے لیے تو سب آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عوام بیچارے وہ رہ ہی جاتے ہیں کہ ان کے مسائل بھی کوئی حل کرے. کراچی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سلیم حیدر صاحب، کراچی کی اہمیت سے واقعی انکار نہیں کیا جا سکتا، 72% تو یہ ریونیو دے رہا ہوتا ہے، لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ سب جب پی ایم بن جاتے ہیں یا سی ایم بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے دوسرے کام جو ہوتے ہیں وہ ان کی ترجیحی بنیادوں پہ آ جاتے ہیں اور کراچی کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کہیں پھر دور چلے جاتے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے اس کو بڑی جو ہے وہ سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا. اصل میں کراچی جو ہے اس کی شناخت مہاجر ہے، اور یہ جو دوسری جن کو آپ جماعتیں پاکستان میں اقتدار میں آتی ہیں ان کی بنیادیں جو ہیں وہ دوسری قوموں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. یہ پارٹیاں جو ہیں وہ مہاجروں کو جو ہے وہ سارے کے سارے ایٹ دی کاسٹ آف، کراچی میں وسائل ہیں، کراچی میں پوٹینشل ہے جی، تو اس کو لوٹنے کھانے، اس کو دبئی سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے وسائل کو لوٹتے ہیں، اور اس لیے وہ کسی بھی صورت میں کراچی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے منتخب بھی ہوتے رہے ہیں ماضی میں پچھلے 40 سالوں میں، وہ انہوں نے اس صلاحیت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا کہ وہ ان قومی جماعتوں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ عام آدمی کو اس کے حقوق دے، کراچی کے اسٹیٹس کو اپ گریڈیشن کرے، اور وہ صرف محض انتخاب، جیسے آج کل آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے. یعنی مقابلہ نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کس سے کریں گے؟ پنجاب کی جماعت سے، اس جماعت سے جس نے کراچی میں 92 کا آپریشن کروایا. مسلسل تمام آپریشن میں یہ جماعتیں شریک رہی ہیں. تو یہ رویہ ہمارے یہاں سے جو اب تک منتخب ہوتے رہے ہیں ان کا اپنے ہی قوم اور اپنے ہی شہر کے ساتھ غداری کا رویہ ہے، جو جب تک ختم نہیں ہوگا کراچی کو حقوق نہیں ملیں گے. کراچی کو نئی قیادت کی ضرورت ہے. کراچی کو 40 سال سے آزمائے ہوئے کراچی کے حقوق سے جو لوگ منحرف ہو چکے ہیں، گمراہ ہیں، ان کو کراچی کے عوام کو ہمت پیدا کرنی پڑے گی. مہاجروں کو اپنے معاملات ہاتھ میں لے کر ان ایسے گمراہوں کو ناکام بنانا ہوگا اور نئے لوگوں کو موقع دینا ہوگا. اچھا سلیم صاحب، آپ نے یہ بات جو کی کہ یہاں سے ہی لوگ دبئی سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہیں سے کماتے ہیں، اور پھر تو یہ اصولی طور پہ تو اگر ایسا کوئی سورس ہے یا ایسا کوئی شہر ہے جہاں سے انکم ہے تو پھر اس کی طرف تو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کو تو زیادہ بنانا سنوارنا چاہیے کیونکہ وہ پیسے دے رہا ہے. مطلب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. یہ کہانی جو ہے یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی تو قائد اعظم بانی پاکستان نے کراچی کو تو دارالخلافہ قرار دیا تھا. جی بالکل. کراچی تو کبھی بھی سندھ صوبے کا حصہ نہیں تھا تاریخ کے اندر، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب سے کراچی سے کیپٹل کو منتقل کیا ہے، کراچی کی لوٹ مار کا آغاز اس دن سے ہو گیا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. کراچی کو انہوں نے میں نے کہا نا کہ بالکل ایک جو عروس البلاد ہونا چاہیے تھا اور ایک وقت میں بنانے کی کوشش کی تھی جب تک کراچی پہ کراچی والوں کی حکمرانی تھی یا ان کی یہاں انتظامیہ تھی، وہ آج دنیا کا سب سے بڑا گوٹ بن گیا ہے کراچی. سلیم حیدر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ کہ عروس البلاد کے بجائے اود بلاؤ بن گیا ہے بیچارہ. مطلب کہیں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کچھ کام نظر نہیں آتا. لیکن ان سب کے باوجود سلیم حیدر صاحب، میں بڑا اپریشیٹ کروں گی پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کو
جو بڑا کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو بہت اچھا بنا دیا ہے، ماڈل بنا دیا ہے اور بڑا کام کیا ہے. کام ہوا ہے، آج بھی ہوا ہے. 30 جو ہائیبرڈ بسیں ہیں وہ لائی گئی ہیں. جسٹس ریٹائرڈ جو مقبول باقر صاحب ہیں ہمارے نگراں سی ایم جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. میئر کراچی بھی وہاں پر موجود تھے. ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ بسیں چلیں گی کیسے؟ کیا ہماری روڈ اس قابل ہے کہ ان پہ اتنی یہ ہائیبرڈ بسیں چلائی جا سکیں؟ جی یہ جو آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے، اس لیے کہ کراچی کی سڑکوں کا برا حال کیا ہے. اچھا وہ سب نے مل کر کیا ہے. سب سے زیادہ جو کراچی میں سڑکوں پر جو یہ ناجائز تجاوزات ہیں، جہاں آدھی سڑک گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو کراچی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سڑکوں کو خالی ان کو چوڑا کیا جاتا. یہ بس اگر آپ لے بھی آئے ہیں، یہ بس یہاں چل ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گلشن اقبال میں نیپا کی چورنگی ہے، شاید کراچی کی سب سے بڑی چورنگی تھی، سب سے مصروف چورنگی ہے. لیکن اگر آپ اس پر چاہیں کہ آپ اس سے راشد منہاس روڈ پہ یعنی ایئرپورٹ کو جانا چاہیں تو جو پگڈنڈی ہے اس کے اوپر تو بس چڑھ بھی نہیں سکتی. صحیح. یعنی اس طرف سے مڑ کر جی. اور اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. ان پلاننگ کی ہے. چھوٹے چھوٹے میں پل انہیں کہتا ہی نہیں ہوں، یہ پلیاں اور پگڈنڈیاں جو بنائی گئی ہیں، اگر کوئی کراچی کی ہمدرد حکومت یہاں پر آئے تو ان پلیوں کو گرانا پڑے گا. کراچی کو پہلے تو خالی کرو تجاوزات. انفراسٹرکچر نہیں ہے نا سلیم صاحب. جی ہاں. تو یہ اس پر کون کب سے رونا شروع تھا؟ وہ نعمت اللہ صاحب مرحوم مرتے مر گئے، وہ انفراسٹرکچر ڈال رہے تھے، پتہ نہیں کون سا انفراسٹرکچر تھا. یہ کدال صاحب آئے، مصطفیٰ کدال، انہوں نے پورا شہر کھود کے رکھ دیا اور بولا انفراسٹرکچر ڈال رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد جب بارش ہوتا ہے پورا کراچی بہ جاتا ہے. بارش نہ بھی ہو تو بھی ایک عذاب مسلسل ہے شہر قائد کے باسیوں کے لیے. کہتے تو ٹوپی، سلیمانی ٹوپی کے نیچے انہوں نے دبا کے بنایا ہے. یہ سارا جھوٹ ہے. کراچی کے وسائل کو لوٹا گیا ہے. سب نے مل کے لوٹا ہے. غیروں نے تو باہر سے آ کے لوٹا ہے. ٹھیک ہے، بھی اس میں ٹھیک ہے. سلیم حیدر صاحب، عاصم آوان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی سوال پوچھیں گے، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گی فرید ابڑو صاحب سے. فرید ابڑو صاحب، جو کراچی کا ماحول ہے، کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا عرصہ پہلے کراچی کا ایک ایمپریس مارکیٹ تھا جہاں پر تمام وہیں سے قریب لنڈا بازار ہوتا تھا اور لائٹ ہاؤس وغیرہ وہاں سے قریب تھے. کسی کو بھی لنڈا بازار جانا ہوتا تھا تو وہ وہاں چلا جاتا تھا. لیکن وہ ختم ہونے کے بعد یا وہاں سے چیزیں ہٹانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ پورا کا پورا کراچی شہر ایک لنڈا بازار کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ کسی فٹ پاتھ پہ چلے جائیں، کسی سڑک پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ٹھیلے نظر آئیں گے، پرانے کپڑوں کے، پرانے جوتوں کے، کوٹ کے، پرانی چیزوں کے، کھلونوں کے. مطلب یہ کیسا سسٹم ہے؟ کیوں اگر ایک چیز اگر درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے بڑی غلط چیز ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ کیا ایسی پالیسی ہے آپ کی؟ ان کے لیے مخصوص کی جائے گی. جیسے پہلے وقتوں میں 90s میں سراب کوٹ کے اوپر ایک بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی پٹھانوں کی نا. جی. جیسے کنڈا بازار یا یہ ٹھیلے یہ چیز کوٹ پہ ہوتی تھی 90s میں، بہت بڑا بازار لگتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پھر جب حالات ختم ہوئے تو بازار ختم ہو گئے. اب اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب اور پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ انشاءاللہ آفٹر الیکشن کوئی ایک جگہ مخصوص کی جائے اور یہ جو پتارے جن کو آپ ٹھیلا گری ہیں یا پتارے کہہ رہے ہیں ان کو ڈی ایم سی پرمٹ ایشو کر رہے ہیں. جس طرح کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسپوزیبل شاپس آ گئی تھی نا، وہ رکھ دی جاتی تھی مخصوص جگہوں پہ اور ڈی ایم سی والے بناتے تھے، واچر بناتے تھے. تو وہ چیز ان لائن ہے پلاننگ میں، لیکن آفٹر الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا. اور یہ ٹھیلے یا جو پٹارے جو بیچارے وہاں پہ لوگ بازار لگا رہے ہیں بوجہ مجبوری، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک جگہ تھی وہاں سے نکل کے وہ ڈیوائڈ ہو گئے، پورے شہر میں پھیل گئے. تو یہ چیز پلاننگ ہے. دوسرا، میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بڑا خوش ہوا، ان کی ساری باتیں سنتا بھی رہا. پرانے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں، تجربے کار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات بتایا نیپا چورنگی کا، تو نیپا چورنگی کا جو برج ہے یہ بنایا بھی محترمہ نے تھا اور اس ٹائم پہ جو گلستان جوہر میں سفاری پارک بنا یہ بھی شیخ بنا ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ لیں. تو پیپلز پارٹی ہر دور میں کام کرتی رہی ہے، کرنا چاہتی ہے
اور اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ صرف کراچی کے نہیں ہو رہے، پورے پاکستان کے ہو رہے ہیں۔ فرید ابرو صاحب، تو میرا اس بارے میں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ نون لیگ بھی یہ کہتی ہے ہم نے موٹر وے بنا دیا، ہم نے ہائی ویز بنا دی، ہم نے لیاری ایکسپریس بنا دیا کراچی میں بھی، اور فلانا کر دیا، ڈمکانا کر دیا۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برج بنا دیا، اور ہم نے اب ایم کیو ایم سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے دور میں ہم نے سگنل فری کوریڈور بنا دیا۔ میں صرف اتنی بات کہتی ہوں، ایک عام شہری کی زندگی پر کیا اثرات مرتب؟ غریب تر ہوتا چلا گیا، جو 3 وقت کھانے والا تھا وہ 1 وقت کے کھانے پہ آ گیا، اور جو 1 وقت کے کھانے والا تھا وہ تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ مطلب ہم صرف کیا ہماری ترقی کا جو پیمانہ ہے یا ہمارے کارکردگی کا پیمانہ وہ موٹر ویز، ہائی ویز یا بریجز ہے بس؟ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم، صحت اور روزگار کے اوپر، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے پہلے شہید ٹی وی پروگرام چلایا تھا، اب چیئرمین صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ الیکشن یوتھ پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو لو بجٹ جن کی انکم کم ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک وظیفہ دیا جائے گا جیسے پہلے وقتوں میں ملتا تھا اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہم بات یہ نہیں کر سکتے کہ صرف سڑکیں کسی نے بنائی، کسی نے توڑ دی، اب نہ وہ کسی دوسری پارٹی توڑی ہوں گی نہ ہم نے توڑی ہوں گی، چل رہی ہیں، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوبارہ بننی چاہیے۔ اور ہمارا بڑا برا حال ہے تعلیم کا، بہت برا حال ہے۔ جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا شہر، دیکھیں آپ کی 3 ٹینیور آپ کے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کراچی میں کوئی ایک ماڈل ضلع، کوئی ایک ماڈل کوئی چیز جو ہمارے سامنے آ جائے پیپلز پارٹی، چلیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ عاصم عوان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں۔ السلام علیکم عاصم عوان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عاصم عوان صاحب، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، اور آج آپ کا جو دیرینہ مطالبہ تھا، آپ نے ایک جنگ لڑی، جنگ جیتی، بلہ آپ کو مل گیا، اب آپ خوش ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل گئی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جیسا آپ نے کہا جی ہم نے جنگ لڑی، یہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جنگ ہم نے نہیں لڑی، یہ جنگ عوام کی جنگ ہے، یہ عوام نے لڑی۔ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف پیش کیا، اور لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں میں مخصوص بات نہیں کروں گا، میں یہاں یہ بات کروں گا کہ ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے الیکشن کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ عوام کا مطالبہ ہے اور عوام کے لیے ہوتا ہے الیکشن، عوام اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، ہماری تمام سے بھی مخالفین سیاسی جماعتیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ رہ گئی آپ کا سوال کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، یعنی کہ میرے حصے کی جو چیز ہے، جو میرا حصہ ہے، وہی مجھ سے چھین کر مجھے لوٹانا اور کہنا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو میں اس پہ یہ بات کہوں گا کہ انتخابی نشان جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اس کی نشانی ہوتی ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اور جیسے اس طریقے کے جو ممالک ہیں وہاں پر پارٹی کے لوگوں کے نام کو عام ووٹر جو ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، ووٹ میں رہتا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ کینڈیڈیٹ کو نہیں جانتا، کینڈیڈیٹ کے نام کو نہیں جانتا، وہ انتخابی نشان دیکھ کر ووٹ پول کرتا ہے۔ تو ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جو بات ہے، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جو بات ہے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے لوگوں سے نومینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ آج جو ہے نا کے پی کے اندر پی ایم پی او کی بات پھر چل رہی ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت کو، جو اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جو جماعت ہے، اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں، عوام انشاءاللہ خود لیول پلینگ فیلڈ بنائے گی، اور عوام خود لیول پلینگ فیلڈ بنانا جانتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے ایک چیز یہ بتائیں عاصم عوان صاحب کہ آپ مطلب کراچی کے لیے کیا کام کیا؟ 3.5 سال آپ کے کراچی کے عوام کو بڑی شکایت رہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کچھ نہیں کیا، یا نون لیگ نے 15 سالوں میں کراچی کی طرف توجہ نہیں دی، تو توجہ پی ٹی آئی نے بھی نہیں دی کراچی کی طرف، حالانکہ کراچی بڑا اسٹرانگ بیک اپ ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ کراچی کے عوام آپ سے پوچھتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ایک چیز یہاں آپ نے لیک کیا ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں اس کی ریکوری کر سکیں گے آپ؟ جی دیکھیں، آپ نے بڑا زبردست انداز میں سوال کیا، میں اس کا آپ کو آنسر کر دیتا ہوں۔
اختلاف رائے رکھنا حق ہے. عوام بہتر جانتی ہے کس نے کراچی کے ساتھ کیا کیا. ہمارے پاس کراچی کا جو اسٹیٹ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کراچی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر ہمیں کام کس طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا اور ہم کیا کیا کرنا چاہتے تھے, ہمارے کیا پروجیکٹس تھے, سب چیزیں عوام کو پتہ ہے. عوام کے سامنے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں نے کراچی جیسے شہر کے لیے وہ کچھ کیا جو پچھلے کئی دہائیوں میں باقی جو سیاسی جماعتیں وہ نہیں کر سکی. اور ہم اسی بھی آپ پہ, یعنی کہ ہم جب عوام کے پاس جائیں گے اسی بھی آپ پہ جائیں گے. آصم صاحب دو چیزیں بتا دیں آپ نے کراچی کے عوام کے لیے کیا کیا, تاکہ عوام کو بھی تسلی ہو نا کہ کچھ کیا ہے آپ نے. دیکھیں جو ہمارا 1100 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا سر, وہ 1100 ارب آئے نہیں, اس میں سے بہت سارے گجر نالے کے اوپر کام, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے. یہ جو جس میٹرو کا ٹھیکہ یہ اٹھائے پھرتے ہیں, جس میٹرو کا یہ ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں, جن یہ بسز کا ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں, الحمدللہ اس کے روٹس کو, ان کے پوائنٹس کو, ان کی بسز کو, ان کو کمپلیٹ کیا تحریک انصاف نے. پاکستان کراچی کے اندر, شہر کے اندر جو آگ لگ جاتی تھی, جو شہر میں آگ لگانے والے ہیں ان کو تو آگ لگانا صرف آتی ہے. سر کے سی آر کا منصوبہ آپ دیکھیں, شیخ رشید صاحب نے کتنی دفعہ افتتاح ہوا. عاصم صاحب کے سی آر کا منصوبہ دیکھیں نا, کوئی ایسا منصوبہ آ جاتا جو کہ عوام کو دکھتا نظر آتا, ان کو ریلیف ملتا تو وہ بات کرتے نا. کے سی آر بڑا خوش تھی عوام یہاں پہ کہ چلو ٹھیک ہے کے سی آر کا منصوبہ یہاں پہ ہو جائے گا, لیکن وہ بھی درمیان میں رہ گیا, مٹی دھول کی نظر ہو گیا. دیکھیں یہاں پر تو 3 سال کے اندر انیشیٹو, یہاں تو 15 سالوں میں انیشیٹو نہیں لیے گئے. ہم نے الحمدللہ انیشیٹو لیے, ہم نے کے سی آر منصوبے کے اوپر آپ لوگوں نے خود اس کی کوریج کی, ہم نے کام کر کے دکھایا, کام اسٹارٹ ہوا. ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اس میں ایک اور موقف پیش کر دوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف مخصوص کراچی کی سیاسی جماعت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف ملکی سیاسی جماعت ہے. کراچی جیسے شہر کے اندر الحمدللہ صحت سہولت کارڈ کی سہولت موجود تھی. ہمارے پاس یہاں پر ہم نے لوگوں کو جو ریلیف دیا کرونا کے اندر وہ سب کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم نے کراچی کے جیسے شہر کے اندر جو یہ ہمارا پروجیکٹ تھا 11,000 15,000 ان میں ریلیف دیا, بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا. کورونا میں آپ نے کاروبار نہیں بند ہونے دیا, بالکل یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. دیکھیں جو کام آپ نے کیا ہے وہ سب مانتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے آپ نے. اب یہ آپ دیکھیں آپ کے ایک بڑے اچھے اتحادی عوامی مسلم لیگ کے جو سربراہ شیخ رشید صاحب ہیں, ان کا آج بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے پاکستان کی سیاست سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مطلب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑا سمجھتے ہیں سیاست کو, لیکن اس طرح کا بیان آنا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی غیر سنجیدگی سی نہیں ہے یہ بات میں؟ دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک پائے کے سیاستدان ہیں, ان کا میں دلی احترام کرتا ہوں, تمام سیاسی لوگوں کا, تمام سیاسی لیڈرز کا. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے تو میں جواب دینا یوں کہوں گا کہ جہاں وہ موجود ہے پنڈی میں, آج کل پنڈی کی ہوائیں جس طرف چلتی ہیں, جس طریقے سے میسج بنائے جاتے ہیں, تو آج کل شیخ رشید صاحب جو چلے پہ گئے تھے اس کے بعد بہت ساری باتیں جو شاید ان کو اس سے پہلے بھی سمجھ نہ آتی ہوں, اب بھی نہ سمجھ آئیں, لیکن وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے, انہوں نے میسج دیا ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اچھی بات ہے کہ وہ ذمہ دار شخصیت ہے. اب آپ آ جائیں تھوڑا سا کراچی کی سیاست پہ, عاصم حمان صاحب, تو اس میں یہ بتا دیجیے, اب شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں میدان میں, اور NA 242 کے معاملات جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ امیدوار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں پہ اسی طرح لوگ اعتماد کریں گے جیسا کہ کانفیڈنس لیول MQM یا نون لیگ پر ہے؟ بالکل, ہم ایک مخصوص حلقے میں اور پورے کراچی پہ یہ سمجھتے ہیں, اور پورا کراچی انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک دے گا. انشاءاللہ الیکشن ڈے اور ریزلٹ قریب ہے, اور عوام دیکھے گی, عوام کے ساتھ سب دیکھیں گے. کون سا حلقہ ہے عاصم صاحب آپ کا؟ خاص میں اس خاص جس حلقے کے اوپر آپ نے بات کی, یہ حلقہ NA 249 تھا صاحب کا, اور اس سے ہمارے MNA فیصل واؤڈا صاحب تھے, اور یہاں سے تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی ہے, اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے MPA بھی موجود تھے. تو عوام نے ہمیں ووٹ بھی دیا, سپورٹ بھی کی, اور عوام ہمارے ساتھ وہاں کی اس حلقے کی عوام موجود ہے. جہاں تک رہ گئی کہ یہ الائنس ہو گیا اور شہباز شریف صاحب میدان میں آ گئے, تو شہباز شریف صاحب 2018 میں بھی آئے تھے,
اور شہباز شریف صاحب دیکھیں کراچی کے اندر اس سے پہلے دیکھیں میری 100 باتوں سے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کراچی جیسے شہر کو جب ایک منسٹری کراچی جیسے شہر کو انہوں نے نہیں دی، یہاں سے ان کا ایک منتخب NA-230 سے 38 سے ان کا نمائندہ تھا، وہ ناراض ہو کے کیوں پیپلز پارٹی میں چلے گئے؟ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کراچی کے شہر کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب اقتدار میں انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر بات نہیں کی. تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی عوام یا بالخصوص حلقے کی عوام مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے نمائندوں کو سپورٹ کرے گی، اور انشاءاللہ وہاں سے ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. ہم کانفیڈنس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی اعتماد ہے اور پیپلز پارٹی بھی بڑی پر اعتماد ہے اور نون لیگ بھی بڑی پر اعتماد ہے. اب یہ تو عوام کے ووٹ ہی اس کا فیصلہ کریں گے. 8 فروری کو ہی فیصلہ ہوگا کہ کون جو ہے وہ اقتدار کا حامل ہوگا. فرید ابڑو صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرید صاحب، عوام بڑی امیدیں لگائی بیٹھی ہے اپنے منتخب امیدواروں سے، امیدیں پوری ہو سکیں گی ان کی؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا اور ہمارے جو بھائی سر آپ 4 لے لیں. اچھا 4 منٹ لے لیں آپ، بات مکمل کریں. بھائی نے یہ بتایا کہ بڑے پروجیکٹ بنائے، تو ان کے کینڈیڈیٹ عالمگیر خان جی، تو ان کے گھر کے سامنے کی ویڈیو اگر آپ کل بنوا دیں بڑی مہربانی ہوگی. الیکشن آف یقین کریں اتنا بڑا کھڈا اس میں تھا کہ آج دن بیچارے بائک والے گر جایا کرتے تھے. ڈسکو بیکری سے پہلے بنگلہ عالمگیر. ٹھیک ہے. دوسری بات، فیصل واڈا صاحب دردائی صاحب سے مل کے اور ماشاءاللہ بہت وفا کر کے آ گئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع دے کہ سب کو کام کرنے چاہیے، ہمیں بھی کام کرنے چاہیے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو وعدے ہم کر رہے ہیں اللہ کرے وہ پورے ہوں، تاکہ ہم نے دوبارہ آپ کے سامنے آنا ہے، لوگوں کے سامنے آنا ہے. تو ہم کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیں گے کہ ہمیں شرمندگی ہو آپ لوگ کے سامنے یا اپنے پاکستانی عوام کے سامنے کہ وہ کل ہم سے شکایتیں کریں. لوگ پریشان ضرور ہیں، حالات بہت خراب ہیں، جیسے آپ نے بتایا ٹریفک کے مسائل ہیں، روڈ کے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے چیئرمین لاہور قطب صاحب سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ چیئرمین صاحب کے میں فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ بھی جانتے ہوں گے 3 کروڑ لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں، اور تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ وہ بچے ہیں جو کہ جن کی عمر ہے اسکول جانے کی لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں. اور ہر روز 30 سے 35 تک کا ریشو آ رہا ہے. سوئسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں لوگ ڈپریشن سے، ٹینشن سے. یہ میں نہیں کہہ رہی، میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ عوامی مسائل عوام کو بہت نچلے درجے تک لے گئے ہیں. تو آپ لوگوں کو اب کم از کم عوام کے ٹیکسز کے جو پیسے کم از کم وہ تو لگانے چاہیے. 1 منٹ آپ دیں گی؟ آپ نے جی بالکل بولیں. جی، اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہونے کے علاوہ 5 NGOs کا اعزازی ممبر ہوں اور فرینڈ کلب آف پاکستان کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے محمود آباد میں ایک اسکول کھولا ہوا سرور اسلامک سینٹر کے نام سے، سرور اسلامک اسکول محمود آباد میں. اس میں سعید غنی صاحب خود آئے ہیں، فرحان غنی آئے ہیں، اور یہ اسکول پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے غریب بچوں کے لیے. ایک ہمارا میران ٹاؤن میں چل رہا ہے، ایک اسکول ہمارا ملیر میں چل رہا ہے جو پارٹی لیول ایک NGO لیول پہ ہم چلا رہے ہیں. ٹھیک، اور الحمدللہ مستحق بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ مطمئن ہیں اپنے کارکردگی؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا تو اس دوران بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آئے ہوں گے، بلکہ آپ کے اپنے جو ہیں سمیر قریشی صاحب جو رپورٹر ہیں میٹرو نیوز کے. سر پیپلز پارٹی تو کہتی تھی لاک ڈاؤن کر دیں، سب کچھ بند کر دیں. سر پیپلز پارٹی نے تو سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کورونا آ گیا بند کر دیں سب کچھ. آپ تو سنیں، بند کرنے کی وجہ یہ تھی اگر بند نہ کرتے تو کووڈ پھیل جاتا، اس کے بعد اور حالات خراب ہوتے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے طرز پہ جو کام کیا، آپ ہی کے میٹرو کے اندر سمیر قریشی نے ایک پروگرام بنا کے میرا چلایا تھا، وہ پروگرام آپ کے پاس ابھی بھی ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کا موقف بدلا تھا اور پھر آپ نے اس بارے میں CM صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے کاروبار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور بانی PTI کے انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس بات پہ. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا موقف آ گیا ہمارے پاس. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، وقت اب کچھ کم رہ گیا. سلیم حیدر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا، بڑی اچھی باتیں آپ نے کی، سیاست پہ بڑا گہرا مشاہدہ ہے آپ کا. کیا سیاسی جماعتوں نے جو منشور دیا ہے یا جو دعوے وہ کر رہے ہیں، کچھ حقائق ہیں ان دعووں میں، اس منشور میں؟ دیکھیے، منشور جو ہوتا ہے وہ جب بھی عام انتخابات ہوتے ہیں تو یہ اس میں منشور تو دیتے ہیں. یہ تو وہ ایک روایتی منشور ہے. آپ متحدہ کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے
10 उनके मंशूर उठा के देख लें, लगभग वही बातें हैं जो उसमें लिख देते हैं, सिर्फ उसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं। और ये जो पीपुल्स पार्टी ने दिया है ये तो कोई मंशूर ही नहीं है, 10 नुकाती बेतुकी बातें, 10 नुकाती जो है ना, असल चीज मंशूर इनका बस इख्तिदार में किसी भी तरीके से चिकनी चपड़ी बातें करके आ जाएं। कराची को सिर्फ मैं देख लूं तो इसका हाल बुरा है। ये सारी जमातें इख्तिदार में रह चुकी हैं। कराची को जब तक कराची की मुकामी हुकूमत नहीं बनेगी, जब तक कराची को खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी, कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये कराची खुद 3 करोड़ से, जो जरदारी साहब ने खुद एज ए सदर पाकिस्तान सरकारी तौर से एक्सेप्ट किया, ये 3 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है। रिकॉर्ड में इसकी आबादी बमुश्किल 2 करोड़ बढ़ाने के बाद तस्लीम की गई है। इसका हशर खराब है। इसको कराची के मुकामी आबादी को जब तक इख्तिदार में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, पिछले 15 साल से सूबे सिंध के इख्तिदार से महाजिर बाहिर हैं। ये पीपल्स पार्टी इतनी बातें कर रही है, पिछले 5 साल से पूरे सिंध से इनके जितने एमपीए थे वो सिंधी थे। एक एमपीए था हैदराबाद का अब्दुल जब्बार खान जो महाजिर था, वो मरते मर गया, इन्होंने उसको वजीर नहीं बनाया। वजीर किसको बनाया? कराची के एक मुशीर बनाया, फुल वजीर नहीं, जो काउंसलर की सीट भी जीतने के लायक नहीं था, तो वो मुर्तजा वहाब को, क्योंकि ये बिल्कुल जो आवाम के अंदर नहीं होता है उसको अपने अंडर, मतलब मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है मेरिट। तो अब ये हालत ये है कि सिंध के अंदर इनके 80 से ज्यादा एमपीए थे, उनमें एक एमपीए सिर्फ महाजिर था उर्दू बोलने वाला। इन्होंने 5 साल उसको वजीर नहीं बनाया। तो ये इख्तिदार से महाजिरों को बाहर किया हुआ है, सूबे के इख्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, जैसे जमीनों पे, जायदादों पे कब्जा करते हैं, वैसे ही इन्होंने सिंध के इख्तिदार पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, कब्जे छुड़वाना हमारा काम है, सूबे थोड़े का काम कब्जा करना नहीं। ठीक है। अच्छा, सलीम साहब जी, सलीम साहब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो आपने कराची की आबादी का जिक्र किया 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, आप समझते हैं कि साहब इक्तदार लोगों को आइन पढ़ने की जरूरत है इस बारे में? बिल्कुल, देखें, जब तक ये बड़ा वाज़े इशारा दिया गया है आइन में इस बारे में। देखिए कराची को जब तक इसका स्टेटस को हाई नहीं करेंगे, जनरल मुशर्रफ का एक कारनामा था कि उसने कराची की सिटी गवर्नमेंट तश्कील दी थी, तो कराची की नहीं, हैदराबाद को भी सिटी गवर्नमेंट दी थी, पाकिस्तान के बड़े शहरों को खुद मुख्तारी दी थी, वसाइल की, फंड्स की, इख्तियारात की, पुलिस उसने जो है वो सिटी पुलिस बनाई थी। लेकिन इन्होंने बल्दियाती बिल ले आए और कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसको जो है इन्होंने एक बल्दियाती महकमे के अंडर करके कराची का बेड़ा गर्क किया। जरा सा सबक हासिल नहीं करते। बेनजीर भुट्टो ने अपनी 90 और 93 के मंशूरों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की बात की थी, लेकिन इन्होंने उसको मंशूर को बुला दिया। अब ये सन 70 का रोटी कपड़ा मकान का लॉलीपॉप बेच रहे हैं, जबकि वो तो इतना फटसूदा हो गया है, ये 40 साल 50 साल में वो रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सके। तो सलीम साहब, आवाम को मिला भी नहीं। इसके अलावा जो ये मंशूर दिया गया है कि लोगों को 4000 देंगे, 3000 देंगे, ये वही काम है कि लोगों को मछली देंगे। भाई मछली नहीं दो, उनको मछली पकड़ने का कांटा दो, उनको कोई पकड़ने का पाए तो सही, डॉक्टर साहब देंगे ना जो शिकारी हो। उनको मुलाजिमत। ठीक है सलीम हैदर साहब, आप जी, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। आसिम आवान साहब, बस 2 मिनट रह गए। आसिम आवान साहब, आप भी फरमाइए कि क्या आपके क्या अज़्म कर रखे हैं आपने, आप क्या कोशिशें कर रहे हैं, कब तक मुतहर्रिक नजर आएंगे फील्ड में आप? सवाल को दोबारा रिपीट कीजिएगा क्या? आसिम आवान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीटीआई का क्या मंशूर है, क्या अज़्म कर रखा है पाकिस्तानियों के लिए, क्या कुछ देना चाहते हैं और कहाँ फील्ड में मुतहर्रिक नजर आना कब तक शुरू कर देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मंशूर हमारा क्लियर पूरे पाकिस्तान के लिए। आसिम साहब बस 2 मिनट है, जल्दी से बताइए।
جی منشور جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، اور منشور ہم آلریڈی دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا منشور خان صاحب 101 دفعہ پیش کر چکے ہیں. ہمارا منشور ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارا منشور ہے تعلیم، صحت اور جتنے دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ منشور، اس کا بیانیہ، یہ ساری چیزیں خان صاحب گائے بگا دے چکے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جنگ یہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف جو جنگ لڑ رہی ہے وہ ایک ملک کے اندر ایک آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. اور ہم اس جنگ، جو آزادی جس طرح سے ہمیں، مطلب آپ کو سب نظر آ رہا ہے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم آوان صاحب، آپ نے وقت نکالا. فرید ابڑو صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، عوامی مطالبہ صرف یہی سامنے آ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.